بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، احوال ہزارہ ساتھ آپ کا میزبان مہر سیماب ایک بار پھر حاضر۔ ناظرین، احوال ہزارہ میں ہم بات کریں گے آج ضلع ہری پور میں ایجوکیشن کے حوالے سے فیمیل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، جہاں پر ہم مختلف ہری پور کی 3 تحصیلیں ہیں، ان 3 تحصیلوں میں یہاں کی جو افسران ہیں ان سے ہم ایجوکیشن جو کہ عوامی شکایات ہوتی ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہاں پر جس طرح کے کووڈ کے بعد کے کیا حالات ہیں، یہاں پر ٹیچرز کی کمی، اس طرح اسٹوڈنٹس کو کیا مسائل ہیں، تو اسی حوالے سے ہم یہاں کے زبان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، جس طرح کہ آج کا پروگرام ہمارا ایجوکیشن پہ ہے، تو ہم آج ضلع ہری پور اور اس کے ساتھ 3 تحصیلوں کی جو مختلف فیمیل اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی میں بات کروں، یہاں کی جو عہدیداران ہیں، جو ان کا سٹاف ہے، وہاں سے بات کریں گے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ان علاقوں میں کیا مسائل ہیں۔ جس طرح ابھی ہم سٹارٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شگفتہ جبین، جو کہ ڈپٹی ڈی ای او ہری پور ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ضلع ہری پور میں مڈل اور ہائی یہاں پر ٹوٹل اسکولز کتنے ہیں اور یہاں پر اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہے، اور اس حوالے سے وہ کیا بتاتی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ ہری پور میں اس وقت 496 جو ہیں ٹوٹل اسکول ہیں، جن میں پرائمریز بھی ہیں، ہائر سیکنڈریز ہیں، ہائی ہیں، مڈل ہیں، اور اس میں انرولمنٹ جو ہے وہ 67,904 ہے، اور جو ٹیچنگ سٹاف اس وقت ورکنگ ہے وہ 2,526 ہے، اور ابھی جو ہماری ریسنٹلی انرولمنٹ انکریز ہو رہی ہے وہ تقریباً 5,000 سے ابو ہے۔ نئے جو ایڈمیشن، جی بالکل، جو ہمارے پاس پرائیویٹ اسکول سے آئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس اپنے جو گورنمنٹ کے ہیں یا آؤٹ ڈسٹرکٹ آتے ہیں، ان کو اگر ہم ملائیں تو ہم لوگ 7,000 کو کراس کر رہے ہیں، اور ڈیلی ہمارے پاس جو فگر ہے وہ ہائی ہو رہا ہے۔ جو نیولی ہمارے اسکول ہیں ان میں بھی تعداد بڑھ چکی ہے۔ جہاں تک آپ نے سہولیات کی بات کی ہے، اگر اسکولوں کی سہولیات کی بات کریں تو اس وقت ہری پور جو ہے وہ 100% کے ساتھ جا رہا ہے اپنی بیسک فیسلٹیز میں، جن میں پانی، بجلی، باؤنڈری وال، یہ سب کچھ آتا ہے۔ تو اگر آپ بات کرتے ہیں ٹیچر کی، تو ٹیچر کے لیے جیسے کہ ہمارے ناڑا مزئی یا پھرالہ کے ایریا یا خانپور کے جو ہلیز ایریا ہیں، جی بالکل، اس میں جو ہے وہ ٹیچرز کے لیے وہاں پہ جو ریزیڈنس ان کا ہوتا ہے اس کی سہولیت نہیں ہے، جس وجہ سے ہماری جو ٹیچرز ہیں زیادہ تر ناڑا مزئی میں وہ کانگڑا KTS کی ہیں، تو وہاں پہ ان کا رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ یا تو چوکیدار کے گھر رہ رہی ہیں یا پاس کوئی گھر لیا ہوا ہے، تو وہاں پہ ان کی سہولیات نہیں ہیں، جس وجہ سے وہ اپنی ٹرانسفر کروا لیتی ہیں، پھر ہمیں وہاں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اصولاً اگر دیکھا جائے ایک ٹیچر کو، میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے کیا ایسا قانون ہونا چاہیے کہ وہ ٹیچر وہاں پر پابند رہے، جہاں پر اس کی اپائنٹمنٹ ہو وہ وہیں رہے۔ تو SST میں یا ابھی نئی جو NTS کے حوالے سے بھرتی آ رہی ہے، اس میں کچھ ایسا ہے؟ جی سر، NTS کی جو ابھی 2015 سے جو ہماری پالیسی چل رہی ہے NTS کی، اس میں جو ہے وہ جب تک وہ اسکول بیس ہے تو جب تک وہ پرمننٹ نہیں ہوتی تب تک ان کی جو ٹرانسفر ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ کنٹریکٹ بیسس پہ اس کی جی، اس پہ ان کی جو ٹرانسفر ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ ان کا باقاعدہ جو کورس کا پیریڈ ہوتا ہے 9th منتھ کا، اس کے بعد پھر ان کی جب ریگولیشن کی ان کی ہوتا ہے، لیٹر وغیرہ ہوتا ہے، اس کے بعد ان کی ٹرانسفر جو ہے وہ پاسبل ہوتی ہے۔ جی ناظرین، جس طرح کہ ہم آج بات کر رہے ہیں ایجوکیشن، جس میں ہم ہری پور میں مختلف علاقوں سے آئی ہوئی یہاں پر جو عہدیداران ہیں یا جہاں ایجوکیشن کو دیکھ رہی ہیں، اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ہما جو ہے یہاں پر فوکل پرسن ہے، پورٹل پر شکایات بھی چیک کرتی ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے۔ ہم انہیں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسی شکایات آتی ہیں اور اس کو کیسے ان شکایات کا ازالہ کیا جاتا ہے یا کیسے دیکھتی ہیں وہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں پاکستان سٹیزن پورٹل کی ایز اے فوکل پرسن کام کر رہی ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، اور اس میں ایسے ہے کہ سب سے پہلے تو میں پرائم منسٹر کے اس انیشیٹو کو بہت سراہوں گی کہ یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے کہ اس میں کامن پرسن بھی اٹھ کے کسی ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کر سکتا ہے، وہ شکایت کر سکتا ہے، اور اس کی شکایت کو بہت اچھے طریقے سے سنا بھی جاتا ہے اور حل بھی کیا جاتا ہے۔ بالکل، آپ نے کہا اچھا تو ہے، لیکن جیسے میں اگر آپ بات کروں عوام کی، عوام تو شکایتیں ہمیں بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ شکایتیں ہیں۔ آپ ازالہ دیکھیں، بات یہ ہے آپ ان شکایات کو کیسے حل کرتے ہیں، کیونکہ عوامی شکایات بہت زیادہ ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ مختلف اسکولوں سے کہیں پہ ٹیچرز کی شکایت آتی ہیں، یا کسی جگہ پہ اکوپمنٹ کی کمی ہوتی ہے، یا ایجوکیشن اچھی نہیں پڑھائی جاتی، یا کوئی اور 100 مسئلے ہوتے ہیں۔ تو ان کون کون سے مسائل زیادہ آ رہے ہیں؟
جی اس میں آج کل تو زیادہ یہ جو اسکول کلوزنگ کے حوالے سے آ رہا ہے کہ اسکول تو کافی ٹائم کلوز رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے، لیکن پھر بھی ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کی یہی شکایت آتی ہے جی کہ ہمیں اسکولز نہ بلایا جائے، اسکول بند کیے جائیں یا ایس او پیز کے حوالے سے کر دیتے ہیں، صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسکول کسی طرح کلوز ہو جائیں، اس طرح کے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ کلاس 4 کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی یا ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی، بیسک فیسلٹیز کے حوالے سے جس اسکول میں اب جیسے ریسنٹلی بارش ہوئی ہے، آندھی ہوئی ہے تو 1-2 اسکولز کی چھت گری ہے تو اس کے حوالے سے آ جاتا ہے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سوریا تاج جو کہ یہاں پر SDEO ہری پور ہیں، تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے جس طرح کہ کووڈ کے بعد اگر دیکھا جائے اسکول کی ٹائمنگ جو ہے وہ بہت چینج ہوئی ہے، جس میں اکثر اوقات دور دراز سے آنے والی بچیاں بھی ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتی۔ کووڈ کے بعد جی نیئرلی جو پہلا دن تھا اس میں تو بچے تھوڑے کم تھے، ہم لوگوں نے مساجد میں اعلان کروائے بچوں کو حاضر کرنے کے لیے۔ اس وقت 90% پرائمری کے بچے جو وہ حاضر ہیں، اور ان کی جو ٹائمنگ ہے پرائمری کے لیے 7 سے 10 تو بہت مناسب ہے، اور اگر ہائی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو 7 سے 11 ساڑھے 11 کر دیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو ٹائمنگ دی ہوئی ہے حکومت نے، صوبائی حکومت کی طرف سے ٹائمنگ آئی ہے، آگے ایگزام آنے والے ہیں، تو اس میں آپ کور کر لیں گے ایجوکیشن؟ مطلب دیکھیں ظاہری بات ہے کہ اگر کہاں پر اگر 7 سے 8 پیریڈ ہوتے ہیں تو یہاں پر ظاہری بات ہے 2-3 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے، بچہ آتا ہے بیٹھتا ہے، یا ظاہری بات ہے اس میں بریک بھی ہوگی ان کی، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے، تو اتنا بڑا سلیبس کیسے کور ہو سکتا ہے، بتائیں۔ ایکچوئل ہم لوگوں نے ایسے کیا، جو کووڈ کا پیریڈ تھا اس میں کہ ہم آن لائن کلاسیں بچوں کی واٹس ایپ پہ لیتے رہے ہیں نا، کافی حد تک تو ان کا کور تھا، اور جو تھوڑا بہت ابھی جو کمی بیشی رہ بھی گئی ہے تو وہ بچوں کو حاضر کر کے، اور 3 آورز چھوٹے بچوں کے لیے بہت۔ دیکھیں ہر بندے کے پاس اینڈرائڈ فون نہیں ہے، آن لائن میں وہ سٹڈی آپ نہیں دے سکتے جو یہاں پر اسکول میں بچہ پڑھ سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے اگر ہم بات کریں سائنس اسٹوڈنٹس کی، تو وہ اس نے آ کے پریکٹیکل کرنا ہے، کچھ کرنا ہے گھر میں، تو آن لائن پریکٹیکل نہیں کروا سکتے، تھیوری بس ہو سکتی ہے۔ جی ان کے لیے ہم نے ہوم اسائنمنٹ دی تھی، ہر ہفتے میں بچے آتے تھے، ٹیچر سے گائیڈ لائن لے کے وہ اسائنمنٹ لے کے جاتے تھے ہوم ورک کی صورت میں، اور وہ پھر ہر ہفتے کے بعد وہ ٹیچر کے پاس چیک کروانے آتے تھے۔ جی ناظرین، جس طرح بات ہو رہی ہے ہری پور میں ایجوکیشن، یہاں پر جو عوامی شکایات کے اس حوالے سے ہم جتنے بھی ضلع ہری پور کے ہم بات کریں، ہر علاقے کی یہاں پر جو ذمہ داران ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات ہو رہی ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، بات تو ہو رہی ہے ایجوکیشن کی، لیکن ضلع ہری پور میں ایک ایسا علاقہ غازی، جہاں پر میں آپ کو بتاؤں سب سے مشکل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور ایسا علاقہ جہاں پر میں کہوں کہ پہاڑی علاقے بھی بہت زیادہ آتے ہیں، تو وہاں پر اکثر اوقات جو ہمیں کمپلین آئی ہے اس میں یہی آئی ہے کہ وہاں پر ٹیچرز کی کمی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے مسائل ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پر سعیدہ بانو، جو کہ وہاں پر SDEO غازی ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پر ان علاقوں میں جس طرح کہ ابھی ہم نے بات کی، یہاں پر جو سٹیز ایریاز کی جو اسکولز ہیں ان میں تو وہ سب کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ مسائل نہیں ہیں، لیکن یہ ابھی ہمیں بتائیں گی کہ کیا غازی میں بھی اتنا جس طرح ہم کہیں کہ مسائل جیسے ٹیچرز کا ہو گیا، SST ٹیچرز ہو گئے، سائنس ٹیچرز ہو گئے، تو وہاں پر کیا ایشوز ہیں؟ جی آپ بتائیں۔ السلام علیکم، میرا نام سعیدہ بانو ہے، SDO غازی۔ میرے پاس 77 اسکول ہے، اور اس میں سے جو ہے 8 UCs ہیں اس میں، اور سب سے ہارڈ ایریا میرے پاس ہے، اس میں UC بٹ گلی کے اسکول ہیں اور ناڑا مزئی کے، تو بہت زیادہ وہاں پہ جو ہے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ میرے پاس ناڑا مزئی میں ADO بھی کوئی نہیں ہے، تو وہ خود ہی مجھے ان اسکولوں کو وزٹ کرنا پڑتا ہے، چیک اینڈ بیلنس کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پہ میرے پاس جو ہے سنگل ٹیچر جو ہے، ٹوٹل میرے پاس ناڑا مزئی جو سرکل ہے اس میں 36 اسکول ہے، اور ان میں سے 21 جو ہے وہ سنگل ٹیچر ہیں، یعنی ایک ہی ٹیچر ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے پھر بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ جب ایک ٹیچر ہیلتھ کا ایشو ہو گیا، مطلب وہاں پہ پھر اب ٹیچر ارینج کرنا جو ہے بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ اب کیسے ارینج کیا جائے۔ ظاہر ہے اگر ٹیچر نہیں جائے گی تو بچے اس دن جو ہے سفر ہوں گے، ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی، تو ابھی بھی ہم نے دی ہے NTS کو پوسٹ، ہر اسکول میں دی ہے، جتنے بھی ہارڈ ایریا ہیں سنگل ٹیچر جتنے تھے ان میں پوسٹ دی ہے، لیکن ابھی NTS کا پروسیس سلو ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک ٹیچر وہاں پہ نہیں آئی ہیں۔
نہیں الحمدللہ اب حالات کافی بہتر ہیں. NTS کی جو نئی لڑکیاں آ رہی ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن پھر بھی وہی مسئلہ ہے کہ شارٹیج ہے ٹیچرز کی, سنگل ہیں. ہر بار پوسٹیں سب سے زیادہ جو ہے ادھر ناڑا مزئی اور ہم غازی سب ڈویژن میں دیتے ہیں, لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے ٹیچر جو ہے اپنی ٹرانسفر کروا لیتی ہیں. ان کے لیے مطلب کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ 2 سال انہوں نے مسٹ ایک اسکول میں لگانے ہیں. ٹھیک ہے, جب ٹیچر 1-2 سال رہے گا تو کچھ نہ کچھ تو بچوں کو فائدہ ہوگا. اب 6 مہینے ان کے ہوتے ہیں آرڈر کے, پھر اس کے بعد وہ ٹرانسفر کے لیے کوشش کر لیتی ہیں, پھر وہی حالات ہوتے ہیں, وہ ٹیچر آ جاتی ہیں اور اسکول سنگر رہ جاتے ہیں. تو اس کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی پالیسی ہونی چاہیے, کوئی ایسا مطلب لائے عمل اختیار کریں کہ ٹیچر جو ہے وہاں پہ اپنا ٹائم لگائیں. ٹیچرز کے لیے بھی مشکلات ہیں, زیادہ ٹیچر سٹی سے جاتی ہیں, وہاں کی لوکل لڑکیاں ہمارے پاس نہیں ہیں. ٹیچر ساری جو ہے کانگڑا KTS سے جاتی ہیں, وہاں پہ ان کو جو ہے رہائش کے مسائل ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ ایسا کرے کہ ان کے لیے کوئی ہاسٹل وغیرہ کی سہولت ہو تاکہ ٹیچر جو ہے وہاں آسانی سے رہ سکیں. ٹیچر چوکیدار کے گھر میں رہتی ہیں, لوگوں کے گھروں میں, وہاں پہ ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. وہ پھر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہماری ٹرانسفر ہو جائے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ناظمہ شاہین جو کہ SDEO خانپور ہیں. تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ خانپور میں کیا مسائل ہیں. بھائی خانپور جو ہے اس میں سب ڈویژن خانپور اب بن گیا ہے. پہلے صرف ایک سرکل تھا. تو 2 سال سے میں ایز STO یہاں پہ کام کر رہی ہوں. میرے ساتھ صرف یہ پرابلم ہے کہ کوئی ساتھ ASTO نہیں ہے. 2 سال سے کہہ رہے ایڈمنسٹریشن کا کام اور باقی سارا کام جو ASTOs والا ہوتا ہے وہ بھی. تو بالکل جس طرح بھی آپ نے کہا, یہاں پر پھر کیسے مانیٹر کی جاتی ہے؟ باقی اسکول ظاہری بات ہے دور دراز علاقوں میں بھی ہوں گے, تو خانپور ایریا اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ غازی کے نوڑا مزئی علاقے کے بعد جو ہے وہ مشکل ترین علاقہ خانپور میں آتا ہے. جس طرح UC برکوٹ ہے, UC مسلم آباد ہے, نجف پور کے آدھے اسکول پلین ایریاز میں آتے ہیں, آدھے جو ہے وہ ہارڈ ایریاز میں آتے ہیں. UC اسی طرح جبری ہے. تو اس میں اب میرے ساتھ SQMI مجھے کرنے ہوتے ہیں, تو میں نے اپنے ساتھ 2 ٹیچرز کو رکھا ہوا ہے. 10-10 12-12 SQMI ہوتے ہیں, ان کو مینٹین کرنا. باقی اسکولوں کی حالت اچھی ہے, صرف پہلے جیسی حالت تھی میں نے جب چارج لیا تھا اس سے اب بہت اس میں بہتری آئی ہے, امپرومنٹ آئی ہے اسکولوں کی فزیکل کنڈیشن میں, ٹیچرز میں. اس بات صرف ہمارے پاس 2 اسکول جو ہیں وہ سنگل ٹیچر اسکول ہیں. 4 میں تھے سنگل, لیکن ان کو بھی ہم نے کر لیا مینیج ہائرنگ ٹیچر سے. اور باقی جو ہے صرف ایک چیز ہے کہ جو اسکولوں کی کنڈیشن ہے اس میں پر ٹیچر پر کلاس ہونی چاہیے اور پر کلاس روم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت ضلع ہری پور کی ASDEO فیمیلز جو ڈپارٹمنٹ یہاں پر مختلف مانیٹرنگ جو کرتی ہیں مختلف علاقوں میں, تو ہمارے ساتھ اس وقت غازی, اس کے ساتھ ہری پور اور مختلف علاقے جو دیکھ رہی ہیں, ان سے ہم پوچھیں گے کہ وہ ظاہری بات ہے مانیٹرنگ کے لیے مختلف اسکولز جاتی ہیں, مختلف علاقوں میں جاتی ہیں, تو وہاں پر کیا مسائل دیکھتی ہیں وہ, اور وہ ایسے کون سے ایشوز ہیں جو آج تک وہ سمجھتی ہیں کہ حل نہیں ہوئے, اس کو حل ہونا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کوٹ نجیب اللہ کو دیکھ رہی ہوں. تو ایشوز کے حوالے سے یہ بات ہے کہ جو مین ایشو ہمارے پرائمری اور گورنمنٹ سیکٹر پہ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیچر کی شارٹیج ہے. میکسیمم ہمارے اسکول میں 2 اور 3 ٹیچرز ہوتے ہیں. تو اگر انرولمنٹ بے شک 100 ہے یا 100+ میں ہے, لیکن سبجیکٹس تو 45 ہی ہیں, تو پھر 2 ٹیچرز کے لیے وہ مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اگر ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں یہ جو ٹیچرز کی کمی ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا, جو کہ صرف ہمارے ڈسٹرکٹ میں نہیں ہر جگہ یہ ایشو ہے, کیونکہ ایک ریشنلائزیشن پالیسی جو انہوں نے بنائی ہے کہ نہیں انرولمنٹ بیس 101 ہو تو پھر 3 ٹیچرز ہوں گی. تو اگر اس کو ہم دیکھیں تو پھر ہم اس طرح سے اپنی کوالٹی کو مینٹین نہیں. جی میں شگفتہ ناز ASDO ہری پور سرکل, اور جو کہ ہمارے ہری پور سب ڈویژن کا سب سے بڑا سرکل ہے. اس میں سٹیز ایریا میں جی یہ سٹی ایریا ہے, اور یہ سب ڈویژن یعنی ہمارے پاس ہری پور کا 63 اسکولس کو میں دیکھ رہی ہوں, جو کہ سب سے بڑا سرکل ہے. اس میں سب سے ویسے تو یہ سٹی ہے, اس میں کوئی ڈسٹینس اسکولس کا ڈسٹینس کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ایک چیز ہے کہ اوور کراؤڈیڈ ہمارے پاس اسکولز ہیں. یہاں پہ بچے یعنی جو ہیں تعداد بہت زیادہ ہے. ایون آپ یہاں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس اسکول میں اسٹوڈنٹ جو ہے 290 تک جا رہے ہیں, اور وہاں پہ 2 ٹیچر. یہاں پر بھی اگر جس طرح بھی آپ نے بات کی اسٹوڈنٹ کی تعداد زیادہ ہے, ظاہر بات ہے ٹیچرز کی کمی تو یہاں بھی ہوگی, تو کیا دیکھتی ہیں کیسے اس کو حل کیا جا سکتا ہے؟ حل یہی کہ اب جیسے NTS کے تھرو ٹیچرز آ رہی ہیں, یا پھر
फिर हम यही करते हैं कि एडजस्टमेंट करवा देते हैं टीचर्स की कि कहीं पे सिंगल, इवन हमारे पास अक्सर स्कूल्स हैं 2-3 जो कि सिंगल टीचर स्कूल हैं, जिनके लिए मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि वहाँ पे टीचर कभी छुट्टी भी नहीं कर सकती। तो यही हम करते हैं कि हम जो या तो NTS के थ्रू हमारे पास कोई टीचर आते हैं या फिर हम एडजस्टमेंट करते हैं इस तरह। दूसरा ये बात है कि हमारे पास चूँकि तादाद बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए हमें रिक्वेस्ट है, हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ न्यू टीचर्स की सिलेक्शन की जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप? अनम सबा, ASDO सर्कल गाज़ी जी। और मेरा जो सर्कल है वो गाज़ी है और उसके साथ नाड़ा अमज़ई का सर्कल भी हम डील करते हैं। और इन टोटल जो सब डिवीज़न हमारा गाज़ी है उसमें 77 स्कूल्स हैं। 36 स्कूल्स जो हैं वो नाड़ा अमज़ई में आते हैं और 41 स्कूल्स जो हैं वो सर्कल गाज़ी में आते हैं। जैसे नाड़ा मज़ई की बात की जाए तो उसमें जो जितने भी 36 स्कूल्स हैं, 36 स्कूल्स में 21 स्कूल सिंगल टीचर स्कूल हैं। और सिंगल टीचर स्कूल में ये है कि वहाँ पे हमारे लिए अगर 21 सिंगल टीचर स्कूल हैं और जैसे अब इंडक्शन प्रोग्राम की ट्रेनिंग्स चल रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो हमारे लिए टीचर्स की मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होती है। 2014 से मॉनिटरिंग जो है वो स्टार्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के इस तरह का कोई मसले मसाइल नहीं बने हैं कि टीचर्स खुद ड्यूटी से गैर हाज़िर हों। अगर टीचर्स खुद ड्यूटी से गैर हाज़िर हैं तो उसके भी 2-3 रीज़न्स हैं। एक सिंगल टीचर है, अमज़ई से लेकर उनका जो अकाउंट है, जो PTC अकाउंट है, वो यहाँ पे हमारे पास हरीपुर में है। वहाँ से लेकर पूरा 1 से 2 दिन लगते हैं यहाँ हरीपुर आने में। वहाँ से अपने पहाड़ से वो नीचे उतरे और 3 से 4 घंटे तो उन्हें पैदल चलते ऊपर। वहाँ पे हॉस्टल वगैरह ऐसी सहूलियात, रहाइश वगैरह उनके लिए वहाँ पे ऐसी कोई सहूलत टीचर्स के होना तो चाहिए नहीं है। क्यों नहीं? अक्सर कंप्लेन करते हैं वहाँ पे टीचर्स नहीं, तो टीचर्स का यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको रहाइश नहीं प्रोवाइड की जा रही या सेहत। देखें वहाँ पे 100 मसाइल हो सकते हैं, एक लेडीज़ हैं तो इस पे आपने आगे बात की। इस बार मॉनिटर तो आप कर रहे हैं, उसका हल भी तो आपने निकालना है ना। या आप कंप्लेन दे रहे हैं तो उस कंप्लेन को आगे फॉरवर्ड करना है सूबाई हुकूमत तक कि ये इश्यूज़ हैं, इसको हल करना चाहिए। सबसे पहले ये कि जो अब इमरान खान ने जो इनिशिएटिव दिए हुए हैं, मतलब बच्चों के स्टाइपेंड वगैरह मुख्तलिफ स्कूलों में दिए जा रहे हैं, या जो परफॉर्मेंस है उसके लिए जो हाई और हायर सेकेंडरीज़ की बात कर रही हूँ जिनके रिज़ल्ट मतलब 100% है, तो हेडमिस्ट्रेस को भी इनिशिएटिव दिया जा रहा है, स्टूडेंट्स को भी दिया जा रहा है, टीचर्स को भी दिए जा रहे हैं। इसकी वजह से ये है कि घोस्ट स्कूल्स जो हैं वो जो बंद स्कूल्स थे वो तो अब खुल गए हैं। और ये है कि क्योंकि स्कूल्स बहुत दूर है, ज़ाहिर है कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर सपोज़ हम मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पे चले जाते हैं, एक टीचर है जो पूरे 25 दिन वहाँ पे हाजिर रही है, मुमकिन हो कि कोई ऐसी डेथ का उसका सिस्टम हो गया हो कि वो हमें इतला ना दे सके, तो मॉनिटरिंग वाले क्या है कि उनको गैर हाजिर करके, ज़ाहिर है कि हम किसी स्कूल में जाएंगे वो गैर हाजिर हो जाएंगे। तो बीइंग अ ह्यूमन होने के हवाले से हम ये देखें कि उनकी भी मतलब थोड़ा सा मैं कहती हूँ कि इस लिहाज से उनको रिलैक्सेशन इसमें होनी चाहिए कि हमारे पास कुछ टाइम का इसमें मार्जिन होना चाहिए। मतलब अगर वहाँ पे नेट तो बिल्कुल ही नहीं है, मतलब वहाँ पे वो जो है अगर हम ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होती, ऑनलाइन टीचर्स भी आपको उनकी जो शिकायत होती है या उनसे जो भी हम लोग डेटा मांगे, वो अमज़ई का ऐसे है कि एक स्कूल बिल्कुल ही नीचे खाई में है और दूसरा स्कूल बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे है। और ये है कि वहाँ पे जो है हिली एरियाज में और वहाँ पे कश्ती पार स्कूल्स भी हैं। अब वहाँ पे जो है उस कश्ती में मतलब 1-2 बार अभी जो टाइमिंग दी है फिर हुकूमत ने, ये कैसे, वो मैं तो नहीं समझता कि 7 बजे कोई स्टूडेंट पहुँच रहा हो। मॉनिटर किया अपनी टाइमिंग के हवाले से, इलाकों को कुछ रिलीफ देना चाहिए। 7 बजे के हवाले से तो टाइम थोड़ा सा हाई स्कूल्स के लिए, मिडिल स्कूल के लिए तो टाइम फिर भी कुछ मुनासिब है, लेकिन छोटे बच्चों को इतनी दूर तैयार करना, नीचे से ऊपर पहाड़ तक चढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो ये स्कूल अगर आधे घंटे की रिलैक्सेशन इसमें दी जाए कि 7:30 से 10:30 तक कर दिया जाए या 7:30 से 11 तक कर दिया जाए तो ये ज़्यादा फिजिबल है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिस मोबीन कमर, जो कि एजुकेशन में हम उनसे पूछते हैं कि उनका क्या यहाँ पर काम है और कैसे देखती हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो उनकी ड्यूटी है उसको कैसे मैनेज करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबीन कमर एडम स्मिथ इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट करती हूँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के अंदर। और बेसिकली जो मेरा रोल है वो KP एजुकेशन सेक्टर प्लान की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें DOs मेल साइड पे भी और फीमेल साइड पे टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। और उसमें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अपना
ایجوکیشن پلان ڈیولپ کرواتے ہیں جو ڈی اوز خود ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ڈی اوز ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں ان کو ساری اوور آل سپورٹ جو ہے وہ ایز اے ریپرزنٹیٹیو میں پرووائڈ کر رہی ہوتی ہوں, جس میں ہم ڈفرینٹ لیول کے ہمارے انڈیکیٹرز ہیں جو ہمارے پالیسی ایریاز ہیں, اس کے انڈر ہم ان کو جو ہے وہ ٹارگیٹ سیٹنگ ان کی کرواتے ہیں اور اس پلان کو فائنلائز کرتے ہیں, اور پھر اس پلان کی امپلیمنٹیشن کو اور اس کے فالو اپ کے لیے منتھلی بیسس پہ جو ہے وہ ان کی ایک پرفارمنس اسسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, جس کو ایڈم اسمتھ انٹرنیشنل جو ہے وہ سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کو, پروونشل لیول پہ بھی اور ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی, کہ وہ کس لیول پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں, اور اگر کسی بھی لیول کی یا ڈسٹرکٹ کی پرفارمنس کسی بھی انڈیکیٹر میں جو ہے وہ اپنے ٹارگیٹ سے بلو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, تو اس پہ پھر ڈی اوز کے ساتھ مل کے اسٹریٹجیز بنانی ہوتی ہیں کہ ہم کیسے اسکول لیول سے اس کو پرفارم کریں, کیونکہ کچھ انڈیکیٹرز ایسے ہیں جن کی پروگرس اسکول لیول سے آتی ہے, کچھ ایسے ہیں جو کہ آفس سے, سب ڈویژن سے اور سرکل سے ریلیٹ کرتے ہیں. بالکل. آپ ایز اے فوکل پرسن اگر میں آپ سے پوچھوں تو ہری پور اور ہزارہ میں اگر ہم دیکھیں کون سا ضلع ہے, ظاہری بات ہے باقی سے آپ کی میٹنگس ہوتی ہوں گی, ہزارہ بھر میں وہ کون سے, جیسے ابھی آپ نے کہا ٹارگیٹ اچیو ہوتے ہیں, تو کون سا ضلع بہتر جا رہا ہے اس وقت ایجوکیشن کے حوالے سے؟ میں خود بھی ہری پور سے بلانگ کرتی ہوں, اور ٹرولی ہری پور وہ ڈسٹرکٹ ہے کہ جس سے میں نے پہلے سٹارٹ لیا, اور ہری پور ہی وہ ڈسٹرکٹ ہے جس کی پرفارمنس اوور آل پچھلے اتنے سال سے جب سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے تو بہت اچھا ہری پور پرفارم کرتا رہا ہے, میل سائڈ پہ, فیمیل سائڈ پہ. جی ناظرین, جس طرح کہ ہم نے آج ایجوکیشن کے حوالے سے ہم موجود ہیں ضلع ہری پور میں, جس طرح ہم نے غازی سرکل, اس طرح خانپور, مختلف علاقوں کی جو یہاں پر ذمہواران ہیں, جو عہدیداران ہیں, ان سے ہم نے بات کی, تو ہمارے ساتھ پروگرام کے آخر میں موجود ہیں ڈی او فیمیل سمینہ الطاف. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اوورال اگر بات کی جائے ضلع ہری پور کی تو یہاں پر کیا دیکھتے ہیں, کیا مسائل ہیں, جس طرح کووڈ کے بعد بھی, تو اس سے پہلے جو حالات تھے اور اب کے حالات میں کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہری بات ہے کوئی مسائل تو آئے ہوں گے, تو کیا ایشوز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مہر, آپ نے آج بولنے کا موقع دیا. تو کووڈ کے بعد تھوڑا سا ظاہر ہے, آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہوا کہ بچے اسکولوں سے ان ٹچ تھے, نہیں آ رہے تھے. تو بچے ہیں کہ, اور تعلیم کا عمل تو ایک کنٹینیو پروسیس ہے, جاری رہتا ہے, تو اور حالات ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح سے بچے اسکولوں میں آئے, اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو کانٹینٹس ہیں وہ بھی کم کر دیے. ہمیں باقاعدہ ڈی سی ٹی کی طرف سے اکیڈمک کیلنڈرز ملے ہیں جس میں کورسز کو, کنٹینٹ کو بہت شارٹ کر کے دے دیا گیا ہے, اور بچے اپنے اسکولوں کے ٹائم بھی کم ہو گیا, 7 to 10 ہے. تو اساتذہ جو ہیں اس ٹائم پیریڈ میں بڑی اچھی طرح سے کام کروا رہے ہیں. چلیں ٹائمنگ بھی کم ہوئی ہے, لیکن جس طرح آن لائن ایجوکیشن میں بات کروں, دیکھیں غازی, خانپور, سلکر, یہاں پر آن لائن کیسے بچوں کو, ظاہری بات ہے کہ وہاں پر ایسے علاقے ہیں, زیادہ تر علاقے بلکہ ایسے جہاں پر نیٹ ورک بھی نہیں ہوتا, تو ان بچوں کو کیسے آپ مینیج کرو؟ دیکھیے ابھی تو آن لائن نہیں, ابھی تو ظاہر کلاسز ہیں, لیکن جب چھٹیوں میں واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے تھے ہم لوگوں نے بچوں پہ, جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہری پور میں لوگوں میں بہت شعور ہے, اور میں اگر لوگوں کی تعلیم سے دلچسپی, والدین کی, اسکولوں کی جو پوزیشن تھی گزشتہ 3 سال سے, ہم ڈسٹرکٹ پرفارمنس اسکور کارڈ میں پہلے 3 نمبروں پر رہے. سیٹس کے خالی کی آپ نے بات کی, جس طرح میں اگر ریسنٹلی بات کروں, ایک شکایت ہمیں یہ بھی ملی ہے کہ اے ایس ڈی او کی سیٹس پہ جو ہے ٹرانسفر ہوئی ہیں, یہ ہوا وہ ہوا, تو اس میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں, کتنی سیٹس خالی ہیں, اور اس میں کیا آیا ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر میں بات کروں مختلف صوبائی حکومت کے حوالے سے, تو یہ آرڈرز ہیں کہ آپ ایس ایس ٹی ٹیچرز کو یا اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے, تو اس میں جو اے ایس ڈی او کی سیٹیں خالی ہیں اس پہ اب ان سیٹوں پہ کون ہے؟ دیکھیے نہ صرف ہری پور بلکہ اس وقت پورے صوبے میں ہمارے اے ایس ڈی اوز کی سیٹیں مکمل ہیں, کیونکہ 2 سال سے ہری پور میں 7 سیٹس خالی ہیں, اور ہمارے جو ای ایم اے کے وزٹس ہیں, یہ جرنل جو ہمیں ایک لے آؤٹ دیا جاتا ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں, جس میں اے ایس ڈی اوز کے بغیر تو ناممکن ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا چلنا. ہم وقتاً فوقتاً مختلف ٹیچرز کو ایڈیشنل چارج دے کے کام لے رہے ہوتے ہیں. ٹرانسفر اس میں ٹرانسفر نہیں ہے, نہیں ٹرانسفر ہو سکتی ہے, لیکن جو ہے این ٹی ایس کے لوگوں کی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. اور ایس ایس ٹی جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں آفس کی ٹائمنگ 4 بجے تک ہے, نہ گرمیوں کی چھٹیاں نہ سردیوں کی چھٹیاں, اس لیے اسکولوں سے لوگ اس سیٹ پر آنا
अच्छा नहीं, उनके लिए आसानी नहीं होती, इसलिए वो नहीं आते। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन को ये पोस्ट जो है कन्वे हो जानी चाहिए ताकि हमारी ये कमी पूरी और हमारे मसाइल कम हो। क्योंकि इस वक्त हरीपुर में मेरे 3 SDOs जो हैं वो ASDOs की जगह काम करते हैं, एडिशनल जाके वो इन स्कूलों के विज़िट भी करते हैं। इन्होंने 25 विज़िट हमें पर मंथ करके देने होते हैं, तो ASDOs के बगैर ये नामुमकिन है। और आप ये सोचें कि हम वो डिस्ट्रिक्ट जो सूबे में पोजीशन भी ले रहा है, लेकिन मैं अपनी इन वेकेट पोजीशन के साथ ये एडिशनल काम लोगों से लेती हूँ। तो इसी फोरम से रिक्वेस्ट है कि वो टीचर जो आती है तो अपनी जो टीचिंग वहाँ पर उसकी जगह से कौन मतलब वो भी काम साथ जारी रखती हैं? मैं जी बिल्कुल, ज़रूरत अगर उनकी वहाँ हो तो जारी रखते हैं, लेकिन हम इतने ज़्यादा लोग हमने कभी बुलाए नहीं। मेरे साथ रिसेंटली 2 लोग हैं जिनसे हम कई लोगों का काम ले रहे होते हैं। शिकायत ये भी है कि डबल तनख्वाहें तो नहीं होती? नहीं नहीं, देखिए एडिशनल चार्ज में हमेशा उसकी अपनी ओरिजिनल पोस्ट से सैलरी ड्रॉ होती है। वही सैलरी लेती है एक्स्ट्रा? नो, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, और वही सैलरी उनकी ड्रॉ होती है। और आपको अभी जैसे कि मिस मुबीन साहिबा ने बताया, SQMI विज़िट और इंडक्शन प्रोग्राम के रेफरेंस से बहुत सी IP के बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हमें STOs की एरिया में ज़रूरत है, फील्ड में ज़रूरत है। और अल्लाह करे कि ये पोजीशन जल्द अज जल्द फिल हो और प्रॉपर लोग आ जाएं। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह हमारा अगर आप बात करें एजुकेशन के हवाले से, तो यहाँ पर अगर ज़िला हरीपुर में बात मैं करूँ, गाज़ी एरिया हो गया, खानपुर हो गया, और जिस तरह की अभी रिसेंटली मैं बताऊँ कि जो एडमिशन हो रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ काफ़ी बच्चे जो है प्राइवेट से भी निकाल के लाया जा रहा है, जिसके फीसिस का इशू। इसकी तरह अगर मैं बात करूँ कि हालात ये हो गए हैं कि लोग अपनी फ़ीसें प्राइवेट भी नहीं दे सकते, तो गवर्नमेंट की तरफ वो बच्चे यहाँ पर वालिदैन उनको ला रहे हैं। तो हुकूमत को भी चाहिए जिस तरह के यहाँ पर टीचर्स का इशू और यहाँ पर कमी का जो इशू है उसको फिलफोर पूरा किया जाए, ताकि जो आने वाले नए बच्चे हैं उनको अच्छी तालीमी माहौल मिल सके। नाज़रीन, के साथ हमारे आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान मेहर सीमा आपको इजाज़त दे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।